ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اہل سنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز کی نیت ہو، روزے کی نیت ہو، وہ دل کے ارادے سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ عمرے اور حج کی جو نیت ہے وہ زبانی قولی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے اندر جو ہے وہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے نفسوں میں، تمہارے اندر کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے پر اس بندے کو ایک اجر جو ہے وہ مل جاتا ہے، یعنی کہ ابھی دل کے اندر ارادہ ہی کیا ہے، سوچا ہے، صرف ارادہ کیا ہے۔ وہ ارادہ کہاں پر ہوا ہے؟ قولی طور پر نہیں، وہ دلی طور پر ارادہ کیا ہے۔ اس ارادے کے اوپر بندے کو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جب وہ بندہ وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس بندے کو 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا نیکیوں تک جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے نیکیوں میں۔ جتنا زیادہ اس بندے کا خلوص ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس بندے کو اجر ملتا چلا جائے گا۔ گویا کہ نیت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نماز کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو عام دنوں کے اندر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، لیکن وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے وہ مسجد میں آ نہیں سکتا، کوئی مجبوری بن گئی، کوئی پریشانی بن گئی، کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ وہ بندہ گھر کے اندر بھی نماز پڑھتا ہے، اس بندے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ عام دنوں کے اندر آ کر مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا، بشرطے کہ اس بندے کی نیت خالص ہو اور اس کا کوئی عذر جو ہے وہ معقول ہو۔ بلکہ یہیں پر نہیں، ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، اب گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ٹائم کا تو پتہ نہیں چلتا، ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی، سورج یہاں پر آ جائے تو یہ نماز پڑھ لو، سورج یہاں پر آ جائے تو یہ نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے جماعت ہو چکی ہے، وہ آ کر مسجد میں اکیلے بھی نماز پڑھتا ہے نا، اس کی نیت خالص ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا ان نماز پڑھنے والوں کو باجماعت ثواب کا جو ہے وہ ملا ہے۔ باجماعت نماز کا جتنا ثواب ہے اتنا اس بندے کو بھی ملے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت خالص ہے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا آ کر مسجد میں نماز پڑھے، یہ نہیں کہ جماعت گزر گیا تو گھر کے اندر پڑھ لے۔ یہاں پر اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے، آتا ہے مسجد میں، اس کی نیت خالص ہے، وہ آ کر باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا اونچ نیچ ہو گئی، آ کر وہ اکیلا بھی پڑھتا ہے تو اس بندے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جو ہے وہ جماعت کا ثواب ہے۔ یہ کتنی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رحمت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب بندے کی نیت اور ارادہ درست ہو، اس نیت پر بھی اللہ رب العالمین بندے کو جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے والا ماحول نہ ہو جس طرح ہم لوگوں نے، خاص طور پر میں تو یہ کہتا ہوں ہماری جماعت اہل حدیث کے اندر لوگوں نے اس کام کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور ایک جواز کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیا۔
وہ جواز کیا ہے؟ دوسری جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں کہ بندہ آئے اور دوسری جماعت کروا سکتا ہے، کوئی مسافر ہے وہ دوسری جماعت کروا سکتا ہے، وہ بندہ لیٹ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کرو اس کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھے، اکیلے سے پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیکن جو معمول جو روٹین ہمارے ہاں ہم لوگوں نے بنا لی ہے وہ کیا ہے؟ ہر کوئی بندہ اپنے کام پہ لگا رہتا ہے، ہر کوئی بندہ اپنی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، ہر کوئی بندہ ایسے ہی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب ان سے کہا جائے اذان ہو گئی ہے آؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم دوسری کروا لیں گے۔ یہ گھر کے اندر سے ہی نیت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ ایسا بندہ آ کر دوسری جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا اس بندے کو اجر نہیں ملتا۔ بغیر عذر کے جو بندہ جان بوجھ کر جماعت چھوڑتا ہے اس بندے کو اجر نہیں ملتا۔ اتنی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مساجد کے اندر ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، 5 10، جہاں پر تو کوئی مسافروں کی مسجد ہو نا، جہاں پر مسافر گزرتے ہوں آتے جاتے، چلو یار حاضر بندے کا جو ہے وہ عذر ہے۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، بلا وجہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جب کہا جاتا ہے ہم اپنی دوسری کروا لیں گے، یہاں پر تو نیت شروع سے ہی خراب ہے۔ تو ہمیں بھی اس عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے دوسری جماعت نہیں ہوتی، اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا یہ معمول تھا جان بوجھ کر دوسری جماعت کروانا۔ پہلی اذان کس لیے ہوئی ہے؟ پہلی جماعت کس لیے مقرر ہوئی ہے؟ اس طرح تو پھر ایک جماعت کا شیرازہ بکھر جائے گا کہ بھئی پہلی جماعت کس لیے ہے؟ اس جماعت میں آ کر ملو، ایک امام مقرر ہے، ایک ٹائم مقرر ہے، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں، اب تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وتیرہ ٹھیک نہیں۔ ہاں جس بندے کا عذر ہے وہ اکیلا بھی آ کر نماز پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو پورا اجر ملتا ہے، جماعت نہ بھی کروائے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو گھر کے اندر ہے، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا، اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ عام دنوں میں آ کر نیکی کرتا تھا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ وہ عام دنوں میں آ کر اسی طرح نیکی کرتا ہو جس طرح وہ بیماری کے دنوں میں آ کر نیکی کرنا چاہتا ہے۔ یہ نیت پر اجر ملتا ہے، نیت صاف ہے تو اجر ملے گا۔ پھر دیکھیں نا صدقہ خیرات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اس کی نیت خالص ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، کئی حدیث میں الفاظ یہ ہیں اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی جانور کو پالتا ہے، اپنے جو ہے وہ مویشی کو، پالتو جانوروں کو پالتا ہے یا گھوڑے کو پالتا ہے، اللہ اس کو پالتے ہیں، اللہ اس کو بڑا کرتے ہیں، اتنا بڑا کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس کی نیت کے اوپر اتنا اجر ہے، اس کے خلوص کے اوپر اتنا، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر تم صدقات کو اعلانیہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری نیت پر اجر ملے گا۔ اعلانیہ کرتے ہو، تمہاری نیت یہ ہے مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی کرے گا، اس پر اجر ملے گا، لیکن ریاکاری نہ ہو۔ لیکن ایک بندہ خاموشی کے ساتھ خفیہ صدقہ کرتا ہے، فرمایا اس کے اندر بہتری ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ کم ہوتا ہے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہے، لیکن نیت تمہاری درست ہونی چاہیے۔ اگر بندے کی یہ نیت ہو اللہ مجھے مال دے، اور مال اللہ دے میں مسجد بنواؤں گا، میں مسجد کا نظام چلواؤں گا، میں مدرسہ بنواؤں گا، میں جہاد میں مال خرچ کروں گا، میں لوگوں کے اندر صدقہ خیرات جو ہے وہ کروں گا، میں غریب لوگوں کی مدد کروں گا، میں افطاریاں کرواؤں گا، میں روزے رکھواؤں گا، جو بندے کی پلاننگ ہوتی ہے، بندے کو اس نیت کے اوپر بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر نا ایک روشن دان، ایک کھڑکی دیکھی، آپ نے فرمایا میرے سے ابھی یہ روشن دان، یہ کھڑکی کس لیے ہے؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہاں سے کوئی ہوا آئے گی اور ہوا آئے گی اور ہوا جائے گی، جی وہ کھڑکی کا ایک مقصد ہوتا ہے روشن دان کا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس پر یہ نیت کرے نا یہاں سے اذان کی آواز آتی اور تجھے سنتی اور تو مسجد میں جاتا تو اس پر بھی تجھے اجر ملنا تھا۔ یعنی کہ نیت جو دل کا ارادہ ہے نا، اس ارادے کی اللہ رب العالمین کے ہاں دیکھیں کتنی قدر و منزلت ہے کہ ہوا تو آنی جانی ہے، اگر تو نیت یہ کر لے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی مجھے سنے گی، اس پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ نیت کا معاملہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گھوڑا
جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنے گھر کے اندر باندھ کر رکھتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے موقع دیا تو میں اس گھوڑے کو اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ نکالوں گا۔ سفر پر جانا پڑا، جہاد پر جانا پڑا، جیسے بھی جانا پڑا، اس گھوڑے کو میں اللہ کی راہ کے اندر نکالوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو گھوڑا لید کرتا ہے نا، اس لید کا بھی اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ وزن ہوگا، اس پر بھی بندے کو اجر ملے گا۔ حالانکہ لید ایک فضول چیز ہے، فضل ہے اس کا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اتنی قدر ہے، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال دیا، وہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس اچھی سواری ہے، آپ اس کا یہ ارادہ بھی رکھیں بھائی یہ اپنی جگہ پر کام تو آ رہی ہے، لیکن اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، اللہ کی راہ میں نکالنی پڑی تو یہ اللہ کی راہ میں بھی نکلے گی، اور یہ نکلے گی عام روٹین سے زیادہ دوڑے گی اللہ کے فضل سے۔ ارادہ ہے نا، نیت اچھی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائے۔ یہ دل کا ارادہ ہے کہ بندہ اپنا ارادہ نیت ٹھیک رکھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا من سأل اللہ شہادہ بصدق، جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے شہادت مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ رب العالمین اس بندے کو شہادت کے مرتبے کے اوپر جو ہے وہ فائز کر دیتے ہیں، چاہے وہ بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے بستر کے اوپر ہی کیوں نہیں فوت ہوتا۔ نیت بندے کی درست ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ اپنی راہ کے اندر مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت دینا۔ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے بستر کے اوپر فوت ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اس بندے کو جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ نیت خالص ہے، نیت درست ہے، ارادہ اس کا ٹھیک ہے۔ آپ کی شخصیت کے اندر آپ کے اس ارادے کا کتنا بنیادی کردار ہے کہ آپ نیکی کا بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام دیکھے کتنا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل کے اندر کبھی جہاد کا اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ نفاق کے اوپر مرتا ہے، اس کی موت نفاق کے اوپر آتی ہے۔ بلا وجہ بندہ جو ہے وہ اس چیز کو برا سمجھتا ہو، ہاں اللہ تعالیٰ موقع دے اور بندہ کہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور جاؤں گا، اس پر اجر ملے گا، اگر نیت درست نہیں تو پھر بندے کی موت جو ہے وہ نفاق کی موت ہے۔ یہ نیت کی خرابی کا اثر ہے، جتنی نیت خراب ہوگی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے آواز دی، بے ہوش ہو چکے تھے، پھر آواز دی، لیکن جو ہے وہ اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تیرے لیے ہم نے کوشش تو بہت کی ہے، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب آ گئی تیرے اوپر، یعنی کہ موت کا وقت تیرے اوپر آ گیا، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، جس طرح ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کہے نا اور پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی بیٹی نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے الفاظ کہے کہ اگر میرا باپ یا میرے والد زندہ ہوتے، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جہاد کے اندر جاتے اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو ہے وہ شہید کر دیے جاتے، ان کی خواہش یہ تھی، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد اوقع اجرہ علی قدر نیتہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے باپ کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کے شہادت کے مرتبے پر منزلت پر جو ہے وہ فائز کر دیا ہے، کہ اگر تمہارے باپ کی نیت یہ تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے۔ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اوپر فوت ہوتے ہیں، اور شہادت کا جو ہے وہ منزلت اور شہادت کا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گواہی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر میدان جہاد میں تھے، سفر کے اندر تھے، آپ نے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ تم کوئی بھی وادی یا کسی بھی جگہ سے کوئی سفر کرتے ہوئے گزرتے ہو نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کا بھی اجر ایسے ہی ہے جیسے تمہیں اجر ملتا ہے، وہ مدینے کے اندر جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اجر بھی ایسے ہی ہے۔ جو بھی تم وادی طے کرتے ہو، جو بھی تم جو ہے وہ بستی طے کرتے ہو گزرتے ہو وہاں سے، وہ بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے تمہارا اجر ہے، ان کا بھی اجر ویسا ہی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی نا، جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی زوجہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی. آپ نے فرمایا عثمان، ان کی خواہش تھی، آپ نے فرمایا آپ ان کی تیمارداری کریں، بیمار زیادہ تھی، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں. بدر میں نہیں گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر فتح ہوا نا، جب جنگ بدر سے اللہ رب العالمین نے فتح دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا مال غنیمت کے اندر حصہ بھی رکھا کہ عثمان ایسے ہی ہے وہ جیسے یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی کہ یہ اللہ رب العالمین نے ایک اجر رکھا ہے اس بندے کے لیے جس کی نیت خالص ہے، جس کا ارادہ پختہ ہے، جس کی جو ہے وہ ارادے کے اندر یہ بات مضبوط ہے، اس کے دل کا ارادہ ہے نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کا. پھر بیعت رضوان ہوئی. بیعت رضوان آپ لوگ جانتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوا، حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے لیے حضرت عثمان کو آگے بھیجا. مکے کے اندر افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے کھڑے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ 1400 صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیعت کی. جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی نا، نبی پاک نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے دوسرے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہوتا ہے نا اپنے یاروں کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ایمان کا، ان کی کیفیت کا پتہ تھا کہ اگر عثمان ہوتے تو بیعت کے اندر وہ بھی پیچھے نہ رہتے، لیکن یہ تو بیعت ہی ان کی وجہ سے کی جا رہی ہے. گویا کہ جس بندے کا ارادہ، جس کی نیت خالص ہو، مخلص ہو، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے اوپر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یبعثون علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں کے اوپر اٹھایا جائے گا. جیسی بندے کی نیت ہوگی اس نیت کے اوپر بندے کو اٹھایا جائے گا. ایک حدیث کے اندر الفاظ اس طرح بھی موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بندے جب آپس کے اندر لڑنے والے ہو نا، دو بندے لڑنے والے، جھگڑنے والے، دونوں کے پاس اسلحہ ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا قاتل تو جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. قتل کرنے والا جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی نیت بھی تھی، اگر اس کا داء لگتا وہ قتل کر دیتا، داء اس کا لگ گیا، اس نے قتل کر دیا، لہذا دونوں ہی جہنمی ہیں. اگر دونوں کا ارادہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہو تو دونوں ہی جہنمی ہیں. نیت خراب ہوگی نا. اب جو نیت ہے نا اس کو عملی جامہ بندہ بعض دفعہ اس گناہ کے کام کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، بعض دفعہ عملی جامہ نہیں پہنا سکتا. بعض دفعہ بندہ جو ہے وہ گناہ کے کام کو سوچ کر نکل پڑتا ہے لیکن عملی جامہ نہیں پہناتا. جیسے میں نے پہلے مثال دی، ایک بندہ وہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یا اس کو خواہش ہے اس کے دل کے اندر، یا اللہ مجھے مال دے، میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، میں تیرے دین کے اندر، تیرے دین کی راہ کے اندر طالب علموں کے اوپر مال خرچ کروں گا، میں راہ فی سبیل اللہ کے اندر، جہاد کے اندر مال خرچ کروں گا، میں نیکی کے کاموں کے اندر مال خرچ کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، غریبوں کے اوپر خرچ کروں گا، روزے افطار کراؤں گا، روزے رکھواؤں گا، حج کے لیے خود بھی جاؤں گا، لوگوں کو بھی بھیجوں گا، عمرے بھی لوگوں کے کرواؤں گا، گویا کہ قربانیاں کروں گا. جو مال کے ساتھ کام نیکی کے ہو سکتے ہیں نا، اس کے پاس ابھی مال نہیں ہے لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت خالص ہے، اس نیت پر بھی اس بندے کو اجر ملتا ہے. اسی طرح اس بندے کو بھی جو یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے نا تو میں بھی بڑی ساری LCD لگواؤں گا، اس پہ فلمیں دیکھیں گے، میرے پاس مال ہو تو ڈھول بجائیں گے، گانے لگائیں گے، بھنگڑے ڈالیں گے، شرابیں پیئیں گے، سینمے میں جائیں گے، گاڑی بڑی لے کر اس میں گانے لگائیں گے، واہیاتی کریں گے، پیسوں کے ساتھ جتنے نافرمانی کے کام ہو سکتے ہیں نا وہ کریں گے. پیسے نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں، لیکن نیت یہ ہے ساڈے کو بھی پیسے آن گے اہی انج کریں گے. جیسے بندہ کہہ بھی دیتا بیٹھے بیٹھے ساڈے کو جو پیسے آن گے اسی ادوں ویاہ کریں گے، تو پھر ویاہ بھی انج تک کریں گے تو پورا محلہ سو نہیں سکے گا. یہ نیت. اب جب نیت، یہ اسی نیت کو پروان چڑھتا ہے. جو خیالات ہیں نا ان خیالات کے اوپر بندے کی پکڑ نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ بری نیت جو ہوتی ہے اس کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے، اور اسی عملی جامہ پہنانے کے متعلق اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. فرمایا قاتل تو جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول مقتول کیسے جہنمی ہے؟ فرمایا اس کی نیت بھی تھی قتل کرنے کی، قتل کر نہیں سکا، نیت تو تھی نا، نیت تھی، دا اس کا لگ گیا. گویا کہ ایک وہ بندہ ہے جو اپنے مال کا، اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے اگلے بندے کو مارتا نہیں لیکن دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے نا مال کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ شہید ہے جو مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، وہ شہید ہے. اور ایک وہ بندہ ہے جو لڑائی جھگڑے کے اندر ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، ایک کا دال لگ گیا دوسرے نے مار دیا،
دونوں ہی جانبی ہیں۔ ہاں اگر ایک بندے کے جسم مقتول کی نیت نہیں تو پھر اس بندے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن اگر نیت ہے، نکلا وہ بھی ہے، لڑائی قتال کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے مارا گیا۔ اب یہ جو نیت ہے نا، اس نیت کے اوپر بندے کو جو ہے وہ اجر ملنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس بندے کا مقصد ارادہ آخرت ہو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر آخرت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جس بندے کا مقصد صرف دنیا ہو اللہ دنیا ہی دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا مانگتا ہے دنیا ہی ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہاں پر فرمایا جو بندہ دنیا مانگتا ہے اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت مانگتا ہے اللہ آخرت بھی دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے اللہ ہمیں دنیا دے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ارادہ ہے نا، نیت ہے، دعا بھی اس کی کر رہا ہے، دنیا ہی مانگتا ہے، دنیا کے مطابق ہی جو ہے وہ نیت کے مطابق اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں پر الفاظ موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت نیتہ الدنیا فرق اللہ علیہ ضیعتہ، جس بندے کا مقصد صرف دنیا ہو، اس کا ارادہ اس کی نیت صرف دنیا ہو، اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کی دنیا کو الجھا دیتے ہیں۔ فرمایا وجعل فقرہ بین عینیہ، فقیری کو غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ اور فرمایا ولم یأتہ الا ما کتب لہ، ملتا صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جس بندے کی نیت اور ارادہ صرف دنیا ہو نا، اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین دو عذاب مسلط کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا عذاب پتہ کیا مسلط ہوتا ہے؟ وہ بندہ فتنوں کے اندر دبوچ لیا جاتا ہے، اس کی دنیا اللہ تعالیٰ الجھا دیتے ہیں، وہ ایک کام کو سیدھا کرتا ہے دوسرا خراب ہو جاتا ہے، وہ کاروبار کے معاملات سیدھے کرتا ہے وہ گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، وہ گھر کے معاملات سیدھے کرتا ہے محلے کے کام خراب ہو جاتے ہیں، وہ محلے کے کام سیدھے کرتا ہے اس کے جو ہے وہ کوئی مالی معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک کام کو سیدھا کرتا ہے دوسرا اس کا خراب ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کا مقصد صرف دنیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف دنیا ہے نا، اللہ اس کی دنیا کو الجھا دیتے ہیں، وہ ایک کو سلجھاتا ہے دوسرا معاملہ الجھ جاتا ہے۔ دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا ہی ہے نا کہ دو مرلے کے پلاٹ کی خاطر ساری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے محلات کی خاطر بالکل بھی نہیں سوچتا۔ جس مقصد بندے کا مقصد صرف دنیا کا پلاٹ ہو، اس کو جنت کے محلات کی فکر ہی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس محدود سی زندگی کے اندر اس پلاٹ کے پیچھے ہی مر جاتا ہے۔ اور دوسرا کام اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عذاب اس کے اوپر یہ مسلط ہوتا ہے، وہ لاکھوں کما لے وہ کروڑوں کما لے، اس کے دل کے اندر تسلی تشفی اور سکون نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ابھی تو میں بہت پیچھے ہوں، ابھی تو میں نے بہت زیادہ کمانا ہے، ابھی تو دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے، میں تو بہت پیچھے ہوں دنیا سے، میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، میں نے ابھی یہ بھی کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر کے اوپر پہنچ جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ پیسے پاس ہیں لیکن سکون نہیں ہے، پیسے پاس ہیں لیکن وہ جو دل کے اندر سکون ہے نا کہ اتنے ہی کافی ہیں، تیری دنیا گزر جائے گی، اب تو اللہ کو یاد کر لے، یہ نہیں نصیب ہوتا اسے۔ یہی وہ چیز ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقیری رہتی ہے کہ تو غریب ہے، تیرے پاس ابھی اور ہونے چاہیے، اور زیادہ اکٹھا کر لے۔ وہ شیطان اس کو جو ہے اسی کام کے اوپر لگا دیتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان نیتہ الدنیا، یہ نیت کا دیکھیں انسان کے کاموں کے اندر کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ جس بندے کی نیت صرف دنیا ہو فرق اللہ علیہ ضیعتہ، اللہ اس کی دنیا کو الجھا دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کو ہر وقت غریبی نظر آتی رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو دیکھتا ہی نہیں کہ یار تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ راضی رکھے اس کے اوپر ہی راضی رہے، وہ جتنا مرضی دنیا کے پیچھے بھاگ لے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے ولم یأتہ الا ما کتب لہ، ملتا وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ کوشش کر سکتا ہے انسان لیکن اتنی کرے جتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق دی ہے، یہ نہیں کہ مارا دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا پھرتا رہے اور پھر اپنی آخرت کو جو ہے وہ بلا دے۔ یہ نیت کا جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ عمل دخل ہے انسان کے۔ گویا کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا بنیادی جو ایک جز ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے دل کے اندر، اس ارادے کے اوپر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ چلتا ہے، اور وہ ارادہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، وہ ارادہ جو ہے وہ بندے سے غلط ہو جائے، پھر بندہ جو ہے اس معاملے کو دیکھتا ہے کہ میں نے صحیح کرنا ہے میں نے غلط کرنا ہے۔ اکثر بندہ جو ہے وہ بھنور کے اندر پھنس جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ نیت اس کو جو ہے وہ دور تک لے جاتی ہے جہاں سے واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ ہمارے ہاں ہماری دنیا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ لین دین کے معاملات بھی کر لیتے ہیں، قرض لیا جاتا ہے، قرض دیا جاتا ہے، پیسے لیے بھی جاتے ہیں، پیسے دیے بھی جاتے ہیں، اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے بندہ قرض سے بچ جائے، لیکن ضرورت کے تحت اللہ کے نبی نے بھی قرض لیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو کئی مرتبہ غیر مسلم لوگوں سے بھی قرض کی ضرورت پڑی ہے تو اللہ کے نبی نے قرض لیا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ موجود ہیں، مسند احمد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی سے قرضہ لیتا ہے، اگر اس کی نیت خالص ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے دنیا میں اس قرض کو ادا کروا دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرے الفاظ حدیث کے اندر یہ موجود ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے رزق کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت خالص ہے، وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے، وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ اگر اس کی نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور وہ بندے کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ نیت خالص ہے تو بندہ جو ہے وہ قرضہ بھی دے لیتا ہے۔ بلکہ صحیح جامع الصغیر کے اندر الفاظ موجود ہیں اللہ کے نبی کے، فرمایا وَمَن مَّاتَ وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي، وہ بندہ جو اس حال کے اندر مر جائے کہ اس بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہے لیکن اس کی نیت نہیں ہے قرضہ دینے کی، یُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے، اس کی نیکیوں کو تقسیم کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ جو قرضے والا معاملہ ہے نا، پتہ کیا بات ہے، جس کے پیسے جس نے کسی کو دے دیے ہیں نا، وہ کہتا ہے میرے ہی ہیں۔ جب قرضہ لیا جاتا ہے نا، پھر وہ اس وقت اپنی اتنی مجبوریاں اور اتنی بے بسی کا اظہار کیا جاتا ہے نا، اور جب قرض دینے والا بندہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، پھر بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت تک جا کر جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، جس نے قرضہ لیا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، وہ تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے۔ اپنے پیسوں کے لیے وہ بندہ جو ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے، اپنے پیسوں کے لیے۔ جب قرض کا مطالبہ کرنا ہوتا ہے پھر شہد جیسے میٹھے، اور جب قرض کا کوئی مطالبہ بندہ کر لے جس سے قرض لیا جاتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے یار میرا قرض واپس کر دو، پھر تم میں جیسے کوڑے، پھر جو ہے کوڑے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، کسی بندے نے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو نا، لڑائی کرنی ہو، کسی سے پیسے لے لیں یا کسی سے پیسے دے لیں، یہ ہمارے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو، قرض لیتے وقت ہی نیت خالص نہیں تو دے گا کیسے؟ اگر قرض لیتے ہوئے نیت خالص ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو کاروبار کا پتہ کیا ایک طریقہ کار ہو گیا، کاروبار کوئی دکان کھولی، کوئی فیکٹری کھولی، کوئی مال وہاں سے ادھار لیا، وہاں سے ادھار لیا، وہاں سے ادھار لیا، ہر بندے کے پیسے جو ہے وہ نیچے لگا لیے، نیچے لگاتے گئے، نیچے لگاتے گئے، دینا لاکھ ہے، دیا 1000 روپیہ۔ ایک تو وعدہ خلافی ہوتی ہے بار بار، تیسرا یہ کہ جس بندے کے پیسے نیچے لگ گئے ہیں پھر وہ اللہ ہی ہے کہ زندگی کے اندر اس بندے کے پیسے جو ہے وہ نکل آئیں، بلکہ دوسرے کے مال کے اوپر عیاشی کرتے ہیں کہ پیسے دوسرے بندے کے ہیں۔ جس بندے نے تجھے مال دیا اس بندے کے کاروبار کا طریقہ تو یہ ہے، اس کا مال فروخت کر، اس کے پیسے اس کو دے، وہ اس کے پیسوں کا مال فروخت کر کے خود جو ہے اس کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، گاڑی خریدتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، کاروبار بڑھاتا ہے، فیکٹری لے لیتا ہے، اپنی عیاشی اپنی سہولیات کو تو زیادہ کرتا ہے، لیکن جس بندے کے پیسے دینے اس کو پیسے نہیں دیتا، وہ پیسے نیچے لگا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں جتنی مارکیٹ ہے نا ساری کی ساری اسی طرح چل رہی ہے، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپیہ نیچے لگا ہوتا ہے، اگر کاروبار بند ہو گیا، دکان بند ہو گئی ہے، اس کے پیسے ختم۔ جس بندے نے کسی کے پیسے دینے، اگر دکان بند ہوگی، بھائی جس کے پیسے دینے ہیں وہ تو دینے ہیں، قرض تو قرض ہے، یہ تو دینا پڑے گا، لیکن قرض لے کر کس نے کہا اتنا لمبا چوڑا قرض لو؟ آرام سے نہ لمبی چوڑی سہولیات والی زندگی گزارو۔ اگر میرے پاس مجھے پتا بھائی قرض لے کر میں کار نہیں رکھ سکتا، میں نہ رکھوں۔ بادشاہوں جیسی، شاہی محلوں جیسی سہولیات چاہیے، چاہے وہ قرض لے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر سب سے زیادہ زیادتی یہ ہے کہ قرض بھی سود کے اوپر لیا جاتا ہے بینکوں سے، بندہ دوہرا مجرم بن جاتا ہے، اپنی دنیا کی خاطر، چند دنوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اور پھر سود والا قرض، یہ تو اللہ ہی ہے کو بندہ بچ جائے، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں وہ بندہ ذلیل ہوگا۔ اور دو بندہ دنیا کے اندر کسی بندے کے پیسے نیچے لگاتا ہے اور نیچے لگا کر اس بندے کے پیسے واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، اس بندے کی اگر نیت نہیں تو اللہ اس کی مدد بھی نہیں فرماتے۔ لیکن اگر کسی بندے کی نیت خالص ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار چاہے گھر کے اندر کم کھا لو لیکن اگلے بندے کے پیسے واپس کرو،
کاروبار کا تو ہمارے ہاں تو عجیب ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ مارکیٹ ساری کی ساری اسی طرح چلتی ہے، مال دے دو، پیسے بھائی اپنی مرضی سے دیں گے، اور وہ بھی کوئی ترلے کرے تو بڑا ہی کوئی بندہ ہوتا ہے جس نے اپنا نظام چلانا ہو تو وہ پیچھے کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں 1 لاکھ کا وعدہ کرتے ہیں 1000 دے دیتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک منظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید یہ بتلائی، فرمایا جس بندے کی نیت نہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ نیت یہ نہیں ادا نہیں رکھتا، اللہ اس کی مدد بھی نہیں فرماتے۔ اور صحیح جامع صغیر کے اندر جو الفاظ ہیں، فرمایا جو بندہ جو ہے وہ قرض لیتا ہے اس کی نیت ادا کرنے کی ہے ہی نہیں، یہ وہ بندہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا وہ نیکیاں لے کر آئے گا اللہ کے دربار کے اندر، اللہ اس کی نیکیاں لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، اس دن نہ درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لاکھوں کا قرضہ چھوڑ کر مرتے ہیں لوگ، لاکھوں کا۔ بھئی کس نے کہا ہے تمہیں عیاشی کرو؟ تم ایک درمیانی زندگی گزارو جتنا تمہارا گزارا ہو سکتا ہے۔ کس نے کہا تم فیکٹری لگاؤ؟ تمہیں جو پتا نقصان ہو جائے گا، یار اتنی ہماری پہنچ نہیں ہے، ہم اس کا جو ہے وہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن نہیں، بادشاہوں جیسی زندگی گزارنی ہے، چاہے قرضہ لے کر ہی گزارنی پڑے۔ اور بعد میں جب یہ لوگ مرتے ہیں نا، اکثر تو سود کے اوپر مرتے ہیں، پھر اپنے پچھلوں کے لیے جو تکلیف دہ منظرہ چھوڑ کر جاتے ہیں نا، وہ پچھلے روتے ہیں، وہ بد دعائیں دیتے ہیں۔ انہوں نے دعا تو کیا دینی ہے، وہ بد دعائیں دیتے ہیں، ابا ساڈے سے کی عذاب آ گئے ہیں۔ نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، یہ کوئی عام معاملہ نہیں، اگر نیت خالص نہیں نیکیاں تقسیم ہوں گی، اللہ مدد بھی نہیں کرتے۔ اور ہمارے تو پہلے نیت میں فطور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے اپنے جو ہے وہ پیشانی مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ رکھ دیا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما نزل من التشدید، اللہ پاک ہے کس قدر سختی والا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی کس قدر کون سا معاملہ آ گیا جو اتنا سخت ہے، آپ اتنے پریشان ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم جس ذات کے اندر، جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ شخص قتل فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے، ثم قتل، پھر وہ شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر اسے اللہ دوبارہ زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر وہ بندہ شہید کر دیا جائے، وعلیہ دین، لیکن اس کے ذمہ جہاں وہ کوئی قرض ہو، ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ دینہ، تب تک وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، تب تک وہ بندہ جو ہے وہ کسی کا قرضہ دینا ہو تو قرض نہیں دے لے گا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اللہ کی راہ کے اندر شہید کیا جائے، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے دوسری مرتبہ، پھر وہ دوسری مرتبہ شہید کر دیا جائے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے، پھر وہ تیسری مرتبہ شہید کر دیا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا ہے اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے اور اس نے اس قرض کو واپس نہیں کیا۔ مسلمانوں نے اس معاملے کو سمجھا ہی کچھ نہیں، جتنا رگڑا لگتا ہے لگا لو، جتنے کسی کے پیسے نیچے لگتے ہیں لگا لو، جتنی کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے کر لو، پیسے ہونے چاہیے بس۔ فرمایا شہید کے ذمے بھی اگر قرض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جاتا۔ اگر نیت خالص نہیں تو پھر دنیا بھی گئی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی نہیں جا سکتا، نیکیاں بھی تقسیم ہو جائیں گی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ کا معمول یہ تھا، کوئی نماز جنازہ آتا نا، آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے، آپ پوچھتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر پتہ چلتا نا قرض ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے۔ اب دیکھنے کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ پیسے جس کے لین دین ہے اس کو پورا کرو۔ ہر بندے کی دنیا ہے، برا سا ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اپنی جیب سے ادا کرتے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے
لے لو قرضہ، کوئی بات نہیں، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہوتا ہے جب مردے مرتے ہیں۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ بندہ جب فوت ہوا نا، اس کے پچھلوں کو بھی نہیں پتا تھا، جب پتا کیا تو پتا چلا تقریباً 45-50 لاکھ روپے کا اس بندے کے ذمہ قرضہ ہے۔ وہ پچھلے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں نکل گئی کہ یہ تو ہمیں قرضہ اٹھا اٹھا کر مال کھلاتا رہا ہے۔ 4 دن بندہ تھوڑا کھلا لے کسی کو، لیکن اپنے پچھلوں کو تنگ تو نہ کرے۔ اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور ایک کام ہمارے ہاں بھی بڑا ہوتا ہے، نماز جنازہ کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کی ذمہ داری پوری کریں گے، اگر کسی نے قرضہ لینا تو ہم سے قرضہ لے لے۔ اچھا جب قرضہ دینے کی باری آتی ہے، لوگ آتے ہیں بھائی قرضہ دے دیں، ہمارا اتنا ہے، ہمارا اتنا ہے، ہمارا اتنا ہے، کاروباری بندہ ہے، تو پھر اس سے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، معاف کر دے، معاف کر دیں۔ حتی الامکان اگلے بندے، اگر وہ اس کی مرضی ہے، وہ تو اسے ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو دے دو نا، ورنہ حق یہ ہے اگر ذمہ داری اٹھائی ہے ان پیسوں کو واپس کیا جائے۔ آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، آپ اس کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نماز جنازہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے پوچھا اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ صحابی کہنے لگے 2 دینار ہیں۔ کتنے ہیں؟ 2 دینار۔ کیا کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا لی، نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی نا تو نبی پاک نے اگلے دن پوچھا ابو قتادہ وہ جو ذمہ داری اٹھائی تھی پوری کی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کل تو فارغ ہوئے ہیں ہم لوگ، میں کرتا ہوں۔ پھر اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہ قرضہ جو 2 دینار تھا نا میں نے ادا کر دیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے صحابی، اے ابو قتادہ، اب تو نے اپنے بھائی کی جلد کو، اس کی میت کو ٹھنڈا کیا ہے، اب تو نے ٹھنڈا کیا اس کو۔ الآن برت علیہ جلدہ، اب تو نے اپنے بھائی کی قبر کو، اس کی میت کو، اس کی جلد کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب تک ذمہ داری اٹھانے والا بندہ آپ کا قرضہ نہیں نہ دیتا اس وقت تک آپ کی قبر گرم رہتی ہے، اس کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے اس بندے کا۔ خالی ذمہ داری اٹھانے سے میت بری نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے ذمہ لاکھوں کا قرضہ ہے نا، دنیا میں سوچیں، اگر کوئی ذمہ داری اٹھا بھی رہے تو صرف نماز جنازہ کی حد تک، نماز جنازہ پڑھ لی، قبر کے اندر ڈال دیا، 2 فٹ نیچے جانے کی دیر ہے بس 2 فٹ، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اور اس کا معاملہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ جس نے قرضہ اٹھایا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس معاملے کو سمجھے کچھ نہیں۔ لین دین کے جو معاملات اللہ کے نبی نے نماز جنازے نہیں پڑھائی، فرمایا اگر نیت نہیں اس کے دینار اور درہم وہاں پر کام نہیں آئیں گے، اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ کے اندر، اللہ اس کو 2-3 مرتبہ بھی زندگی دے وہ شہید کر دیا جائے نا، تو اگر اس کے ذمہ قرض ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہی نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس کے ذمہ یہ قرض ہے، جب تک اس کو واپس نہیں کرے گا تب تک جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونے والا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اس کی نیت قرض واپس کرنے کے نہیں، وہ دھوکہ دیتا ہے اور اس کے مال کو جو ہے وہ ہڑپ کر دیتا ہے اور اسی حال کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، لقی اللہ وہو سارق، اللہ سے ملے گا اس حال کے اندر کہ وہ چور ہوگا، اس کو چوروں کے ساتھ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ چور ہے، چور ہے یہ بندہ، چور۔ کتنے پیسے تھے ابھی؟ 2 دینار، 2 دینار۔ ہمارے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حتی الامکان اس بات سے کوشش کریں بچنے کی، لیکن کہیں پر مجبوری ہو لیا دیا جا سکتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن نیت خالص رکھیں، اتنا اٹھائیں جتنی طاقت ہے۔ بھائی چھوٹا موٹا معاملہ اگر اونچ نیچ ہو بھی گیا تو اس کو ادا کیا جا سکے، اتنا لمبا چوڑا قرضہ نہ اٹھاؤ۔ اور یہاں پر یہ میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سود کے اوپر قرضہ کبھی بھی نہ لیں، اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی کے الفاظ موجود ہیں سود کھانے والے بندے کی اخیر بری ہوتی ہے۔
عقیدت बुरी होती है। 4 दिन गाड़ी पे फिर लेंगे, 4 दिन नई गाड़ी के ऊपर घूम लेंगे, 4 दिन बंगले के अंदर रह लेंगे, 4 दिन फैक्ट्री बंगला बना लेंगे, अगर सूद के ऊपर पैसे लिए बर्बाद हो जाएंगे। यहां पर तो खाली कर्जा नहीं बंदे से दिया जाता, आप कर्जा सूद के ऊपर ले रहे हैं। हर नौजवान के दिमाग के अंदर एक ही बात है, मैं करोड़पति बन जाऊं किसी तरीके से, मैं मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मैं करोड़पति बनना चाहिए, चाहे मुझे सूद के ऊपर कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। जी 6% तो है, सिर्फ 6 लाख के ऊपर सिर्फ 60,000 ही तो देना है, 10% ही तो देना, सिर्फ 2% ही तो देना है। अल्लाह इनाम सूद खाते हो, लेते हो, देते हो, अल्लाह से डर जाओ, बर्बाद हो जाओगे। फरमाया उसकी नीयत ही नहीं, वो धोखा देता है, उसका मकसद फराड है। माल ले लिया, नीयत ये है वो आनते दो, फिर देने होंगे तो देखी जाएगी, नीयत ही गंदी है। उस नीयत के फतूर के ऊपर अल्लाह के दरबार के अंदर कल क़यामत का दिन होगा। मर गया लकी अल्लाह व हुवा सारिक, अल्लाह से मिलेगा इस हाल में कि वो चोरों के अंदर लिखा जाएगा। यहां पर तो मामला ये कारोबारी मामला है ना, ये अपनी जगह पर। दूसरे अल्फाज देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा किसी औरत के साथ निकाह करता है, निकाह करता है, थोड़े हकमैर के ऊपर निकाह कर लेता है या ज्यादा हकमैर के ऊपर निकाह कर लेता है। हकमैर लिखवाया लेकिन उसने अपनी बीवी को जो है वो धोखा दिया, वो हकमैर वापस नहीं किया, उसको हकमैर नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अल्लाह यौमल क़ियामा व हुवा ज़ानिन, अल्लाह के दरबार के अंदर वो बंदा आएगा और उसका नाम जो है वो बदकारों और जानियों की लिस्ट के अंदर लिखा होगा। क्यों? हकमैर थोड़ा लिखवाया या ज्यादा लिखवाया? हम लोग हकमैर किस तरह लिखवाते हैं? लिखो जी सोने दिया 4 चूड़ियां, लिखो जी सोने का हार, लिखो जी इतना इतना सोना, इतने इतने लाख, लिखो जी फला प्लाट लिख दो। वो लिखवाते पता क्यों है? लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए। 4 दिन उसको जेवर देते हैं, अगले दिन उससे वापस ले लेते हैं। 1 महीने के बाद नई नवेली दुल्हन से जेवर वापस ले लिया जाता है। जो हकमैर आपने तो दिखलावे के लिए उसको दिया है ना, पैसे दिए हैं, वो आप ले सकते हैं, ये आपकी सरदर्द है, आप क्या करते हैं, तोहफा देकर तो वैसे भी वापस नहीं लेना चाहिए। अगर आपने उसको हकमैर के तौर के ऊपर लिखवा दिया, फिर आप उसको हकमैर उस औरत का नहीं देते, चाहे 1 चूड़ी है, चाहे अंगूठी है, चाहे 4 है, चाहे जेवर की भरमार आप लोगों ने लिखवा दिया, वादा करवाने के लिए अपनी बरादरी के अंदर कि भाई हमारी नाक नहीं रहती, हमें जेवर लिखवाना पड़ेगा। अगर आपने 5, 10, 20 तोले, लाख, 2 लाख, 40 लाख, 50 लाख प्लाट लिखवा दिया, बाद में उस औरत को हकमैर नहीं देते, उसको मजबूर कर देते हैं या उसे वापस ले लेते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, यह बंदा बदकारों की लिस्ट के अंदर उठाया जाएगा। मजाक बनाया हुआ है दिन का। इसी तरह नहीं होता माशरे में, हम लोग हकमैर लिखवाते हैं, लिखो 4 चूड़ियां, लिखो 5 चूड़ियां सोने दियां, लिखो इन्ने तोला, वो पहना देते हैं उसे, अंदर ही अंदर कहते हैं ले वापस दे दे कुड़िए, ये औरत का हक है। अल्लाह फरमाते हैं अगर रज़ामंदी के साथ खुशी से कोई औरत दे दे वो अपनी जगह पर है, लेकिन यहां पर तो सारे मामले खुशी से होते हैं, उन्हें घर से नहीं रहना, वापस ना करेगी थे, ये ज्यादती है। जो बंदा जिसकी नीयत ये हो कि कारोबार करे, कर्जा ले, लेकिन वापस की नीयत नहीं, अल्लाह के दरबार में आएगा चोर होगा। वो बंदा जो किसी अपनी बीवी को थोड़ा हकमैर देता है, ज्यादा हकमैर देता है, लेकिन वापस ले लेता है, कल अल्लाह के दरबार के अंदर आएगा, वो बदकारों और जानियों की लिस्ट के अंदर लिखा होगा उसका नाम। तेरी बीवी है, हलाल अल्लाह ने की थी, हकमैर तूने हकमैर ही नहीं दिया उसे। यहां पर तो इतना संगीन मामला है, चेल जाए कि बंदा लंबा चौड़ा कर्जा लेकर जो है उसे वापस करने की नीयत ही न रखता हो, नीयत के अंदर खराबी आ जाए, जो दिल का इरादा है ना ये नापाक हो जाए तो बंदा कोई काम नहीं कर सकता। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने एक वाकया लिखा, बड़ा प्यारा, अल्लाह जानता है ये वाकया सही बुखारी के अंदर ना होता तो बंदा जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, ये किस तरह हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर 2 बंदों ने आपस के अंदर लेन देन किया, 1000 दिनार, 1000 दिनार लेन देन किया। जिसने लेने थे वो को कमजोर था, उसने कहा कोई जामिन
اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی ضامن ہے۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ انہوں نے کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ بھی اللہ ہی ہے، میرا ضامن بھی اللہ ہی ہے۔ وقت طے ہو گیا، 1000 دینار قرضہ لے لیا۔ جب قرضہ لے لیا، جب دینے کی باری آئی نا، نیت خالص تھی، مجبوری کے تحت لے لیا۔ جب دینے کا پروگرام آیا، وہ جہاں تک اس نے جانا تھا نا، کوئی دریا تھا، کوئی سمندر تھا، کشتی سے بیٹھ کر جانا تھا۔ میں مختصر آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ کشتی نہیں ملی، ادھر وہ بندہ انتظار کر رہا ہے، ادھر وہ بندہ جانے کے لیے تیار کھڑا ہے، وہ تیار کھڑا ہے، تیار۔ اس نے کہا یار کشتی کوئی نہیں آ رہی، میرا وعدہ ہے۔ مسلمانوں، وعدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہماری نظروں میں۔ یہ جتنے کاروباری ہمارے معاملات ہیں، وعدہ لوگ وعدہ کرنے والا بندہ تو بیوقوف ہے۔ کاروبار میں جس نے جھوٹ نہیں بولنا وہ بندہ بیوقوف ہے، اس کو لوگ کھا جائیں گے۔ وعدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے وعدہ میرا کیا تھا، دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ 1000 دینار اس نے پکڑے ہوئے ہیں، ادھر وہ بندہ انتظار کر رہا ہے، ادھر وہ بندہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چیک لے لو، وہ چیک دے دیتے ہیں۔ وہ کوئی چیک ہے جو کیش ہوتا ہو، کوئی چیک ہے جو کیش ہوتا ہو، الا ماشاءاللہ کسی بندے کے اندر ایمانداری ہو، ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ ہو جاتے ہیں وہ بھائی چیک کیش نہیں ہو رہے، لارے پہ لارا، لارے پہ لارا۔ اور یہ نہیں ہے بڑے بڑے مذہبی بندے، پتہ بھی اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں، پھر چیک کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ مسلمان ہے نا، مسلمانوں کی ایک پہچان تھی کہ مسلمان وعدے کے بڑے پاسدار ہوتے ہیں۔ اللہ جانتے، اب تو ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ یہ غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے پوری نہیں کرنی بات، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دھوکہ دینے والا بندہ کل اللہ کے دربار کے اندر آئے گا نا، قیامت کا دن ہوگا، اس کی پیٹھ کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر الگ سے ایک علامت، ایک جھنڈا ہوگا، اس طرح کی ایک علامت ہوگی، دور سے لوگوں کو پتا چلے گا یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ اور ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت بر صغیر پاک و ہند کے اندر، اللہ جانتا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ جھنڈے والے ہوں گے۔ ہماری پہچان دور سے ہو جائے گی کہ ہم لوگ بددیانت اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے نام کی بھی حیا نہیں کرتے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ فرماتے ہو تم اپنے لین دین کے معاملات کے اندر کوئی اللہ کو تو نہ لاؤ، اگر اللہ کا نام لے بھی لیا تو اس کا کوئی حیا رکھو۔ جو کام کرنا ہو، جو مال فروخت کرنا ہو، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کوئی ضامن؟ اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے، اللہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ اللہ کا نام لیا نا، دونوں کی نیت خالص تھی۔ اس بندے نے کہا یار اگر اللہ کا نام لے رہا، وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں دے دیتا، اس نے دے دیا۔ جب دینے کا ٹائم آیا نا، معاہدہ ہو گیا، واپسی پر کوئی کشتی نہیں مل رہی، ادھر وہ بندہ کھڑا، ادھر وہ بندہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جب شام کا وقت ہونے لگا نا، اس نے کہا یا اللہ، اس کے الفاظ ہیں صحیح البخاری کے اندر، کہنے لگا بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں، کہنے لگا اللہم انک تعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، ان کنت تسلفت فلانا الف دینار، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں فلاں بندے سے 1000 دینار جو ہے وہ ادھارے لیے، قرض لیا۔ فسألنی کفیلا، اس نے مجھ سے کہا تیرا ضامن کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کفیلا ہے۔ کفا باللہ کفیلا، میں نے کہا اللہ میرا ضامن ہے۔ فرضی بذالک، وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ وسألنی شہیدا، اس نے مجھے کہا تیرا گواہ کون ہے؟ میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرا تو اللہ گواہ ہے۔ فرضی بذالک، اے اللہ وہ اس بات کے اوپر بھی راضی ہو گیا، میرا ضامن بھی تو، میرا گواہ بھی تو۔ اے اللہ اب میں جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ وہ جاتے جاتے ایک اس کو بڑی ساری لکڑی نظر آتی ہے، اس لکڑی کے اندر سوراخ کرتا ہے، سوراخ کے اندر 1000 دینار رکھتا ہے، ایک رکا لکھتا ہے، اس سوراخ کو بند کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کی عام بات نہیں، 1000 دینار پاکستانی روپے میں 2 کروڑ سے زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 1 دینار 20,000 روپے کا تقریباً سونے کے دینار، 2 کروڑ روپے کے قریب پیسے۔ 1000 دینار لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، ایک خط لکھا، اس کو بند کیا، دریا میں بہا دیا۔ اے اللہ تو میرا ضامن تھا، تو میرا گواہ تھا، میری اس امانت کو اس بندے تک پہنچا دے۔ ادھر وہ بندہ انتظار کرتا کرتا جب جانے لگا نا، جب جانے لگا کہنے لگا چلو بندہ تو نہیں آیا، ایک لکڑی اس کو تیرتی ہوئی نظر آئی جو کنارے پر لگ رہی تھی۔
اس نے کہا چلو یہ لکڑی لے جاتے ہیں، کوئی جلانے کے کام آئے گی، ایندھن کے کام آئے گی۔ گھر جا کے اس نے لکڑی کو کھولا، اس کا رکا ملا، 1000 دینار ملے۔ وہ رکا اس نے کھولا، اور رکا کھولنے کے بعد دیکھا، اس نے کہا، میں کہنے لگا فلاں فلاں بندے، یار یہ معاملہ تیرا میرا طے ہوا تھا، مجھے کشتی نہیں ملی، میں آ نہیں سکا، میرا ارادہ تھا۔ وہ اس کو مل گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، وہ بندہ 1000 دینار لے کر واپس پھر اس بندے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا تو نے مجھے قرضہ دیا تھا، میں تیرے پاس پہنچ نہیں سکا، یہ 1000 دینار ہے جو میں نے تجھ سے قرضے کے طور پر جو ہے وہ لیے تھے، یہ لے لے۔ کہنے لگا اس طرح تو نے لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے تھے، تو نے رکا رکھا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے پھر اللہ نے تجھے گواہ بنایا تھا نا، تو نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، تو نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ نے مجھ تک وہ پہنچا دیے ہیں۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، میرا اللہ ضامن ہے، میرا اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نا، ہم نے کہنا تھا میں لکڑی چ پا کے کھل دیتے سن، انہوں نے کہنا سے مینوں کوئی نہیں ملے۔ اس نے جھوٹا کہنا تھا میں نے بھیج دی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اور اس نے جھوٹا کہہ دینا تھا مجھے نہیں ملے۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا دو کاروبار کرنے والے بندے اگر دونوں سچ بولیں ان کی تجارت کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نیت خالص ہو بندے کی، ارادہ نیک ہو بندے کا، دل کے اندر ارادہ یہ ہو کہ یہ میں نے معاملہ اپنا جو ہے وہ ٹھیک کر لینا ہے، کوئی معاملہ جو ہے وہ درست کر لینا اپنا، اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر بندے کو جو ہے وہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اگر بندے کی نیت خالص ہو، لیکن نیت ہی خالص نہیں، جب نیت خالص نہیں تو پھر نیت کے مطابق ہی بندے کی دنیا بھی ہے اور نیت کے مطابق ہی بندے کی آخرت بھی ہے۔ آج کے اس خطبے کا جو لب لباب جو خلاصہ کلام ہے نا، پیارے بھائیوں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ یہ جو دل ہے نا، اس کے متعلق میں نے بڑے 3-4 خطبے جو ہے وہ میں نے دے دی ہیں، اس کو پاک کر لیں۔ یہ جو ارادہ ہے نا، یہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ نیت یہاں سے ہوتی ہے۔ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں نا، یہاں سے ارادہ کریں اور اس کو پختہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اپنی دنیا بہتر کر لیں، ارادہ کریں، نیت خالص کریں، نیکی کا ارادہ کریں۔ اے اللہ تو توفیق دے میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ تو توفیق دے میں یہ کرتا ہوں، اے اللہ تو توفیق دے میں تیرے راہ کے اندر مال خرچ کروں گا۔ نیکی کے کاموں کے اندر ارادہ پختہ کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں، پھر جا کر جو ہے وہ کام بنتا ہے۔ یہ جو جھوٹے ارادے ہیں نا، جو کام ہم نے نہیں نہ کرنا ہوتا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، جو کام نہیں نہ کرنا ہوتا اس میں کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تیرا ارادہ ہی نہیں، اللہ کیا چاہے؟ ہاں اللہ کی بھی چاہے اور تیرا بھی نیت خالص ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔